بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ سوال نمبر 1، حضرت خدیجہ کی دوست کا کیا نام تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رشتہ لے کر آئی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے نفیسہ۔ سوال نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کروائی؟ اس کا صحیح جواب ہے مسجد قباء۔ سوال نمبر 3، بیت اللحم کس نبی کی جائے پیدائش ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کون سے پیغمبر صبر کے حوالے سے مشہور ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام۔ خلیل اللہ کس پیغمبر کا لقب ہے؟ کوسچن نمبر 5 ہے، خلیل اللہ کس پیغمبر کا لقب ہے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال نمبر 6 ہے، نماز جمعہ میں دوسری اذان کس صحابی نے شروع کروائی؟ تو اس کا جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال نمبر 7 ہے، اللہ کی تلوار کن صحابی کا لقب ہے؟ اس کا جواب ہے حضرت خالد بن ولید۔ سوال نمبر 8، آسمانی کتاب زبور کس نبی پر نازل ہوئی؟ اس کا جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال نمبر 9 ہے، آسمانی کتاب تورات کس نبی پر نازل ہوئی؟ اس کا جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ سوال نمبر 12 ہے، رمضان اسلامی کیلنڈر کا مہینہ ہے؟ اس کا جواب ہے 9واں۔ سوال نمبر 13، پہلی وحی میں قرآن کی کتنی آیات نازل ہوئیں؟ اس کا جواب ہے 5۔ پہلی وحی میں 5 آیات نازل کی گئیں۔ خطیب الانبیاء کن صحابی کا لقب تھا؟ اس کا جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ غار حرا کس پہاڑ میں موجود ہے؟ جبل نور۔ سوال نمبر 16 ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں کتنے سال رہے؟ اس کا صحیح جواب ہے 10 سال۔ سوال نمبر 17، مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے 8۔ مصارف زکوٰۃ 8 ہیں۔ سوال نمبر 18 ہے، انبیاء کی سرزمین کس ملک کو کہا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے فلسطین کو۔ وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ سوال نمبر 19 ہے، وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے 4۔ وضو میں 4 فرائض ہیں۔ سوال نمبر 20 ہے، غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے 3۔ غسل میں 3 فرائض ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 21، صحاح میں حدیث کی کتنی کتب ہیں؟ سوال نمبر 21 ہے، صحاح میں احادیث کی کتنی کتب ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے 6۔ اور یہ آپ لوگ دیکھ لیں کون کون سی ہیں، ان کے نام بھی یاد کر لیں۔ سوال نمبر 22 ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد کس سورہ میں پکارا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سورہ صف میں۔ سوال نمبر 23، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ ذکر کس سورہ میں آیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سورہ فتح۔ سوال نمبر 24 ہے، نام محمد قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے 4 دفعہ آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال نمبر 25 ہے، مسجد قبلتین کہاں پر واقع ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے مدینہ میں۔ سوال نمبر 26 ہے، جنگ یرموک مسلمانوں نے کس کے خلاف لڑی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے رومن سلطنت۔ سوال نمبر 27 ہے، حج کے موقع پر شیطان کو کنکریاں مارنا کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے رمی۔ حج کے موقع پر شیطان کو کنکریاں مارنا رمی کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 28 ہے، حج کے موقع پر صفا اور مروہ پہاڑوں کے درمیان 7 چکر لگانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کو صحیح کہتے ہیں۔ جو حج کے یا عمرہ کے موقع پر چکر لگائے جاتے ہیں صفا اور مروہ کے پہاڑوں کے درمیان،
اس کو صحیح کہتے ہیں۔ سوال نمبر 29 ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کون سی سورہ تلاوت فرمائی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سورہ فتح۔ سوال نمبر 30 ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طائف کے موقع پر کون سی سورت تلاوت فرمائی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سورہ جن۔ سفر طائف کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ جن کی تلاوت کی۔ سوال نمبر 31 ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر کون سی سورہ تلاوت فرمائی؟ اس کا صحیح جواب ہے سورہ یاسین۔ سوال نمبر 32 ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی جب حضرت آمنہ کا انتقال ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 6 سال، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی جب حضرت آمنہ کا انتقال ہوا۔ سوال نمبر 33 ہے، زمزم کا کنواں کس نے دریافت کیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے حضرت عبد المطلب، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ سوال نمبر 34 ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے تیر انداز پہاڑی کے کنارے دفاع کے لیے کھڑے کروائے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 50 تیر انداز پہاڑی کے کنارے دفاع کے لیے کھڑے کروائے۔ سوال نمبر 35 ہے، قلعہ کموس کن صحابی نے فتح کیا؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال نمبر 36 ہے، قلعہ کموس کس غزوہ میں فتح کیا گیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے غزوہ خیبر۔ سوال نمبر 37، فتح مکہ کا عظیم واقعہ کب ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 8 ہجری۔ سوال نمبر 38، مسلمان کعبے کے گرد طواف کرتے ہیں، فرشتے کس کے گرد طواف کرتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے بیت المعمور۔ فرشتے بیت المعمور کے گرد طواف کرتے ہیں۔ سوال نمبر 39 ہے، قرآن میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر آیا ہے؟ قرآن میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر آیا ہے؟ اس کا جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ ذکر آیا ہے قرآن پاک میں۔ سوال نمبر 40 ہے، کلیم اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ سوال نمبر 41 ہے، طور سینا اور جبل موسیٰ کہاں پر واقع ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے مصر میں۔ طور سینا اور جبل موسیٰ پہاڑوں کے نام ہیں جو مصر میں واقع ہیں۔ سوال نمبر 42 ہے، غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا؟ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت سلیمان فارسی۔ حضرت سلیمان فارسی نے دیا تھا۔ سوال نمبر 43 ہے، غزوہ خندق میں کتنے دن مدینہ کا محاصرہ کیا گیا؟ اس کا صحیح جواب ہے 30 دن۔ غزوہ خندق میں 30 دن مدینہ کا محاصرہ کیا گیا۔ سوال نمبر 44 ہے، پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ کیا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے سفید رنگ کا تھا اسلامی جھنڈا۔ سوال نمبر 45 ہے، حج، عمرہ یا طواف کے لیے حجر اسود کو بوسہ دینا یا ہاتھ لگانا کیا کہلاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے استلام۔ حج، عمرہ یا طواف کے لیے حجر اسود کو بوسہ دینا یا ہاتھ لگانا استلام کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 46 ہے، 8 ذی الحجہ کے دن حجاج کرام کہاں پر گزارتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے منا پر۔ سوال نمبر 47 ہے، وقوف عرفہ حج کا رکن ہے، یہ کس دن ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے 9 ذی الحج۔ سوال نمبر 48 ہے، اسرائیل کن پیغمبر کا لقب ہے؟ اس کا جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سوال نمبر 49، نماز کسوف کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ اس کا جواب ہے سورج گرہن کے وقت۔ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو نماز کسوف ادا کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 50 ہے، نماز خسوف کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ اس کا جواب ہے چاند گرہن کے وقت۔ سوال نمبر 51 ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟
اس کا جواب ہے 3۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے۔ سوال نمبر 52، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ تو اس کا جواب ہے 4 بیٹیاں تھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سوال نمبر 53، کن پیغمبر کی قوم تیز ہوا کے طوفان سے تباہ ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے حضرت ہود۔ حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ تیز ہوا کے طوفان سے تباہ ہوئی۔ سوال نمبر 54، کن پیغمبر کی قوم انتہائی امیر اور طاقتور تھی؟ اس کا جواب ہے حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی انتہائی امیر اور طاقتور تھی۔ سوال نمبر 55، کن صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بن دیکھے صحابی کا درجہ ملا؟ اس کا جواب ہے حضرت اویس کرنی۔ سوال نمبر 56 ہے، آپ کے پاس کتنی بھیڑ بکریاں ہوں تو ایک بھیڑ بکری کی زکوٰۃ فرض ہوگی؟ اس کا جواب ہے 40 بھیڑ بکریاں ہوں تو ایک بھیڑ بکری کی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ سوال نمبر 57 ہے، اسلام میں کون سی پیداوار پہ زرعی ٹیکس لاگو ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے عشر۔ سوال نمبر 58، حضرت اسماعیل کی والدہ کا نام کیا تھا؟ اس کا جواب ہے ہاجرہ۔ حضرت اسماعیل کی والدہ کا نام ہاجرہ تھا۔ سوال نمبر 59 ہے، کن پیغمبر کی قوم پتھر کی بارش سے تباہ ہوئی؟ اس کا جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ پتھر کی بارش کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ سوال نمبر 60، اسلام کے پہلے کعبے کے گرد کتنے پتھر رکھے ہوئے تھے؟ اس کا جواب ہے 360۔ سوال نمبر 61، رمضان کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تو اس کا جواب ہے شدید گرمی۔ رمضان کے لغوی معنی ہیں شدید گرمی۔ سوال نمبر 62 ہے، کون سے نبی جانوروں اور جنات سے باتیں کرتے تھے؟ اس کا جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں اور جنات سے بات کرتے تھے۔ سوال نمبر 63، حضرت سلیمان علیہ السلام کن کے بیٹے تھے؟ تو اس کا جواب ہے حضرت داؤد۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سوال نمبر 64، ابو جہل کس غزوہ میں ہلاک ہو گیا؟ اس کا جواب ہے جنگ بدر۔ جنگ بدر میں ابو جہل ہلاک ہوا۔ سوال نمبر 65، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار حج فرمایا؟ اس کا جواب ہے ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا۔ سوال نمبر 66، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار عمرہ ادا کیا؟ تو اس کا جواب ہے 4 مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا کیا۔ سوال نمبر 67، ذی الحج کی کون سی تاریخ یوم الحج یا یوم عرفہ کہلاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے 9۔ سوال نمبر 68، یوم الطلاق سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے اکٹھا ہونے کا دن۔ یہ لفظ قرآن میں آیا ہے یوم الطلاق، اس کا مطلب ہے اکٹھا ہونے کا دن۔ سوال نمبر 69، یوم المحید سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے احاطہ کرنے کا دن۔ سوال نمبر 70، قرآن مجید میں جہنم کے فرشتے کا نام کیا ہے؟ اس کا جواب ہے مالک۔ جہنم کے فرشتے کا نام مالک ہے۔ سوال نمبر 71، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی جو حضرت علی کے نکاح میں آئیں، تو اس کا جواب ہے امامہ بنت ابو عاص۔ سوال نمبر 72، سب سے پہلے کس بادشاہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ بھیجا؟ تو اس کا جواب ہے نجاشی۔ سوال نمبر 73، صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کے ہیرو کے طور پہ کس جنگ میں ابھرے؟ اس کا جواب ہے تیسری صلیبی جنگ۔ سوال نمبر 74، قسطنطنیہ پہ پہلا حملہ مسلمانوں نے کے دور میں کیا؟ اس کا جواب ہے حضرت معاویہ۔ قسطنطنیہ پہ پہلا حملہ مسلمانوں نے حضرت معاویہ کے دور میں کیا۔ سوال نمبر 75، جنگ تالاس میں لڑی گئی؟ تو اس کا جواب ہے جنگ تالاس شمالی افریقہ میں لڑی گئی۔ سوال نمبر 76، تقریباً 70 انبیاء دفن ہیں کس مسجد میں؟
اس کا جواب ہے مسجد حنیف۔ سوال نمبر 77، خراسان کا دارالحکومت تھا؟ جواب ہے نیشاپور۔ سوال نمبر 78، موسیٰ بن نصیر گورنر تھا؟ جواب ہے شمالی افریقہ کا۔ سوال نمبر 79، عرب اسپین کو کیا کہہ کر پکارتے تھے؟ جواب ہے اندلس۔ سوال نمبر 80، دار الامارہ اصطلاح سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے گورنر ہاؤس۔ یہ ایک اصطلاح ہے دار الامارہ، اس کا مطلب ہے گورنر ہاؤس۔ سوال نمبر 81، مدینہ کے لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ جواب ہے انصار نبی۔ سوال نمبر 82، کیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس کے گھر انصار اور مہاجرین کو اکٹھا کیا؟ جواب ہے رشتہ مواخات کے لیے۔ سوال نمبر 83، کس صحابیہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہیدہ کہتے تھے؟ جواب ہے حضرت ام ورقہ۔ سوال نمبر 85، جہنم کی کس چوٹی کا ذکر قرآن میں ہے؟ جواب ہے صعود۔ سوال نمبر 86، رضوان کون ہے؟ جواب ہے خازن جنت۔ سوال نمبر 87، نماز تراویح کو سب سے پہلے باجماعت کس نے ادا کرنے کا حکم دیا؟ نماز تراویح کو سب سے پہلے باجماعت کس نے ادا کرنے کا حکم دیا؟ جواب ہے حضرت عمر۔ سوال نمبر 88، تیمم کب فرض ہوا؟ جواب ہے 2 ہجری کو۔ سوال نمبر 89، اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے ہجرت مدینہ کے بعد۔ اذان کی ابتدا ہجرت مدینہ کے بعد ہوئی۔ سوال نمبر 91 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں مسلمانوں نے جمعہ کی باجماعت نماز کہاں ادا کی؟ اس کا جواب ہے مسجد نبی سالم۔ سوال نمبر 93 ہے، رمضان شریف کا پہلا عشرہ کیا کہلاتا ہے؟ اس کا جواب ہے عشرہ رحمت۔ پہلا عشرہ عشرہ رحمت کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 95، رمضان شریف کا تیسرا عشرہ کیا کہلاتا ہے؟ اس کا جواب ہے عشرہ نجات جہنم، جہنم سے نجات۔ سوال نمبر 96، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں لڑی جانے والی وہ جنگ جس میں مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی سپہ سالاری میں حصہ لیا؟ تو اس کا جواب ہے سریہ۔ سوال نمبر 97 ہے، اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے سرائے روانہ کیے؟ جواب ہے 56۔ سوال نمبر 98، پہلے سریہ کا نام بتائیں۔ جواب ہے سریہ عبیدہ بن حارث۔ سوال نمبر 99، پہلا سریہ کس مقام پر لڑا گیا؟ جواب ہے رباقہ۔